ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کرپشن بڑی ہو گئی ہے، اور کرپشن کا الزام پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت پر بارہا لگایا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے چیلنج کیا ہے، 5 سال ہماری حکومت رہی ہے وفاق میں، کوئی کرپشن لے آئیں، ٹی وی کیمرے لگائیں، پاکستان کی عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ میرا آج بھی چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے جو کرائے کے وزیر ہیں ان کو، آپ کے پاس کوئی کرپشن کا الزام ہے ٹی وی کیمروں کے سامنے لے کر آئیں، الزام لگائیں، ہم ٹی وی کیمرے کے سامنے لائیو جواب دیں گے، اور پھر ہمارا بھی حق ہوگا کہ جو آج کی حقیقت ہے کرپشن کی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ شہباز شریف صاحب نے 10 سال لگاتار پنجاب کی خدمت کی، ان کے کام ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے کاموں کی وجہ سے آج پاکستان نے بھی ترقی کی ہے اور پنجاب نے بھی ترقی کی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب بنے، ابھی 3 سال پورے نہیں ہوئے، آدھا عرصہ انہوں نے نیب کی ریمانڈ میں اور جیل میں گزارا ہے۔ اس بات کا جواب دینے والا کوئی ہے کہ کس جرم پر ان کو نیب میں ریمانڈ میں دیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا؟ کبھی صاف پانی کا کیس بنتا ہے، کبھی آشیانے کا کیس بنتا ہے، کبھی منی لانڈرنگ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بے نامی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ٹی ٹی کی باتیں کرتے ہیں۔ کون سا الزام ہے جو شہباز شریف پر نہیں لگایا گیا؟ سارے معاملے کی حقیقت جو پرسوں ڈیٹیل ججمنٹ جاری ہوئی ہے شہباز صاحب کی نیب کی ضمانت کے حوالے سے، اس کے اندر موجود ہے، اور میں یہ باتیں کیونکہ ججمنٹس لمبی ہوتی ہیں، میں اس کا جو بنیادی باتیں ہیں میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ پاکستان کے عوام بھی اب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں 3 سال سے لگائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی حقیقت لاہور ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے اقتباسات بیان کر رہا ہوں۔ فل بینچ میں 3 ممبر کا فل بینچ تھا، یونانیمس ڈیسیشن ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، عدالت نے کہی ہے کہ نیب نے ہمارے سامنے عدالت کے اندر اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کک بیک نہیں لیا۔ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی غیر قانونی فنڈ حاصل کر کے اثاثے نہیں بنائے۔ اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ کون سا الزام ہے آپ کے پاس؟ یہ نیب اعتراف کر رہا ہے۔ عدالت کیا کہتی ہے؟ عدالت کہتی ہے کہ الزام لگانا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس 55 والیوم ہو یا 5500 والیوم ہو وہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہونا بھی چاہیے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے الزامات کو سچ نہیں مان سکتے کیونکہ آپ نے ثبوت بھی دینا ہے۔ جب آپ ثبوت نہیں دیں گے تو ان والیومز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو معاملے ہیں، عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو انکم ٹیکس
کہ گوشواروں میں ڈکلیئر ہوتا ہے وہ حقیقت مانا جاتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نیب نے کوئی کوشش نہیں کی یہ بات معلوم کرنے کی کہ شہباز شریف صاحب کے ذرائع آمدن کیا ہیں۔ جب آپ نے یہ کوشش نہیں کی تو پھر آپ ایسٹ بیونڈ مینز، یعنی جو ذرائع آمدن ہیں ان سے زیادہ اثاثوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ساری بات جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے سیاستدانوں پر کہ ایسٹ بیونڈ مین انہوں نے بنا لیے ہیں، تو جب کوئی کرپشن نہیں کی، کک بیک نہیں لیا، غیر قانونی پیسے حاصل نہیں کیے، آپ نے ذرائع آمدن نہیں ڈٹرمن کیے، تو پھر آپ یہ الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال عدالت کر رہی ہے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک گھر میں چند لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ نہیں بن جاتے، ان کی اپنے ذرائع آمدن بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے کاروباری معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا، یہ تماشا میں خود بھی 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، رنگ برنگے وزیر ہیں، آ کر ٹی وی پر ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتابوں کے ڈھیر ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ کدھر ہیں آپ کے ثبوت؟ یا میں شہباز شریف صاحب پر الزام لگانے والے آدمی سے کہوں گا کہ لاہور شہر میں چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں کہ میاں شریف صاحب کی کیا شہرت تھی اس شہر میں، ان کے پاس کیا اثاثے تھے، ان کے کاروبار کی کیا حقیقت تھی، اور پھر میں ان سے کہوں گا کہ یہ وزیر اپنے والد صاحب، وزیر اور مشیر اور دیگر اس قسم کے سرکس کے لوگ جو ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب کی کیا شہرت تھی اور کتنے اثاثے تھے، ان کے دادا کی کیا شہرت تھی اور کتنے اثاثے تھے، ان کے سسر کی کیا شہرت تھی اور کیا اثاثے تھے، اور آج اپنے اثاثے بتا دیں وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اور یہ سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اور مجھے یہ وزیر بتا دے ان کا نیب سے کیا تعلق ہے، نیب کا چیئرمین بتا دے۔ جب یہ وزیر اور مشیر آ کر کسی پر الزام لگاتے ہیں تو نیب کا چیئرمین یہ پریس کانفرنس کر کے نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیا نیب کا ریکارڈ یہ بناتے ہیں؟ کیا نیب کے فیصلے یہ کرتے ہیں؟ یہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں جی ہم فیصلے کرتے ہیں نیب کے، کہتے ہیں جی ہم عدالت میں جائیں گے۔ میرے بھائی یہ عدالت کا ہی فیصلہ ہے جو میں سنا رہا ہوں، میں یہ گھر سے لکھ کر نہیں لایا۔ عدالت میں عمران خان جائے گا، اس کے وزیر جائیں گے، عدالت میں جانے کا حق نیب کو ہے۔ نیب کہہ رہا ہے، عدالت کے اندر کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی، شہباز شریف نے کک بیک نہیں لیا، شہباز شریف نے غیر قانونی پیسے سے اثاثے نہیں بنائی۔ آج ہم اس حد تک گر گئے ہیں انتقام کی ہوس میں کہ ہم پورے پاکستان سے جھوٹ بولنے کو تیار ہیں، ہم کسی کی حد تک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر سوال کرتا ہے اسی سوال کا خود بھی جواب دینے کو تیار ہو۔ ہم پر الزام لگانا ہے، 5 سال کی حکومت رہی ہے، میں وزیر اعظم رہا ہوں، نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے، 5 سالوں کا جواب آپ شاہد عباسی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے لے لیں۔ یہی سرکس کے جو وزیر ہیں اگر الزام لگا کے دیکھ لیں، اور پھر میں بھی الزام لگاؤں گا۔
میں الزام ثبوت کے ساتھ لگاؤں گا. آپ ای سی سی کے فیصلے لے آئیں, کابینہ کے فیصلے لے آئیں, میں آپ کو پیسے گن کر بتاؤں گا کہ کتنے سینکڑوں ارب کی کرپشن ایک ایک کابینہ کے فیصلے سے ہوئی ہے. اس لیے پھر یہ کہا گیا جی کہ پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئے تھے وہ غلط استعمال ہو گئے. اگر پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئے تو الیکشن کمیشن سوال کر سکتا ہے. پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئے غلط استعمال ہوئے تو دینے والا سوال کر سکتا ہے. اس کا جواب بالکل بنتا ہے. الیکشن کمیشن کا بھی یہ سوال کرے, جو کنٹریبیوشن کرنے والا ہے وہ جو سوال کرے, بالکل جواب بنتا ہے اور انشاءاللہ دیا جائے گا. ہم فارن فنڈنگ کیس کو 7 10 سال نہیں چلائیں گے. ہم ہر وہاں اپنی جو بیان دیا اسے مکر نہیں جائیں گے. ہم اس کی بات کسی اور پر نہیں ڈالیں گے. تو یہاں پر جب بات ہوتی ہے ٹی ٹی کی, کوئی ٹی ٹی کا ثبوت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی ٹی ٹی آئی ہو. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہو. منی لانڈرنگ ہو, بے نامی ہو, ٹی ٹی ہو, یہ صرف اس وقت معنی رکھتے ہیں جب آپ نے کسی جرم سے پیسہ حاصل کیا ہو اور اس پیسے کو استعمال کیا ہو اثاثے بنانے کے لیے یا ملک سے باہر بھیجنے کے لیے یا کسی کو پیسے دینے کے لیے, جو پروسیڈز آف کرائم ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں موجود ہے کہ پروسیڈز آف کرائم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ ہوتی ہے. یہاں پر نیب کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی کک بیک نہیں لیا, کوئی غیر قانونی پیسے سے اثاثے نہیں بنائے. تو پھر آپ ایسٹ بیونڈ مین کیسے بنا سکتے ہیں؟ پھر آپ منی لانڈرنگ کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ پھر آپ بے نامی کے الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ حقائق پاکستان کے عوام کو بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آج حکومت میں وہ لوگ ہیں جن کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہے, اور یہ اس ملک کے لیے المیہ ہے. جو آدمی حاکم ہوتا ہے, جو آئین کے مطابق حکومت کرتا ہے, اس پر کچھ اخلاقی قدریں لازمی ہوتی ہیں. وہ قدریں ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہیں, اس حلف میں لکھی ہوئی ہیں جو وزیر اعظم اٹھاتا ہے, جو وزراء اٹھاتے ہیں. آج آپ حضرات, میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ ایک سچ اس حکومت کا وزیر اعظم اور وزیر بتا دیں جو انہوں نے پچھلے 3 سال میں بولا ہو. جھوٹ کی اتنی لمبی فہرست ہے, جھوٹے الزامات کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی ہو مکمل نہیں ہوگی. لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے, ہم فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے چھوڑتے ہیں. آج فیصلہ عدالت نے کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ نیب کہہ رہی ہے عدالت کے اندر کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. تو پھر جواب میرے اس سوال کا بنتا ہے کہ آپ اس ملک کے قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن کو کس بنیاد پر نیب کے ریمانڈ میں رکھ سکتے ہیں اور جیلوں میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا ملک اس طرح چلیں گے؟ کیا پارلیمان اس طرح چلے گی کہ جب حکومت اپنے آپ کو قانون سے بالا محسوس کرے, جب نیب کا چیئرمین یہ سمجھے کہ اس پہ کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, جب نیب پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کر دے, جب نیب ملک کی سیاست کو توڑے اور مروڑے,
یہ جواب ان لوگوں کو کل دینے پڑیں گے. یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. نیب کا چیئرمین اگر ہے، ملک کے قانون اور آئین سے باہر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ حضرات جو آج یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، یہ کل انشاءاللہ پہلی فلائٹ پر اس ملک سے باہر نہیں جائیں گے. ان کو یہاں پر جواب دینا ہوگا. ان کو یہاں پر عوام کو بتانا ہوگا کہ جو انصاف کے تقاضوں کو انہوں نے پامال کیا، جو قوانین انہوں نے توڑے ہیں، جو آئین کو انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا، یہ حضرات کل جواب دہ ہوں گے. یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے. آپ کی بات جی احسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی شاہد خاقان صاحب نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اتفاق کے رائے سے اس بات کو ریکارڈ بھی کیا ہے کہ نیب اعتراف کرنے پہ مجبور ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نہ کمیشن، نہ کک بیک، نہ اختیارات کے ناجائز استعمال سے کسی کو ناجائز فائدہ دینے کا الزام، نہ منی لانڈرنگ اور نہ ٹی ٹی سے کوئی کرائم پروسیڈ کے بینیفیشری ہونے کا ثبوت وہ پیش کر سکی ہے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو پچھلے 3 سال سے کردار کشی کر رہی ہے جناب شہباز شریف صاحب کی، اور اسی طرح اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کی، اور مسلم لیگ نون کے تمام وزراء کی، ایک ایک کر کے سب کی حقیقت قوم کے سامنے آ چکی ہے. اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس حکومت کے نیب کے ریفرنس صرف الف لیلا کی داستان کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. یہ جھوٹ، بہتان اور الزامات کے اوپر مبنی ہے، چونکہ عمران نیازی خوف زدہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی کامیابیوں اور کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو کارکردگی پنجاب کے اندر جناب شہباز شریف صاحب نے دکھائی اور جس کا مظاہرہ کیا، اس کا تو ملک کے اندر ہی نہیں، ملک سے باہر بھی سب لوگ اعتراف کرتے تھے. اور پھر انہیں صوبہ پنجاب کے اندر مثالی ترقی دینے کی سزا یوں دی گئی کہ بختر بند گاڑی میں پھینکا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر کیمرے لگائے گئے تاکہ عمران نیازی صاحب ان کو جیل کے سیل میں دیکھ کر آسودگی حاصل کر سکیں. آئی بی کے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں کہ یہ جیل میں کیا کھاتے ہیں، جیل میں ان سے کون ملتا ہے، لمحہ لمحہ کی رپورٹ عمران نیازی صاحب کو دی جائے. ہی از اے سک مائنڈ، ایک بیمار ذہن ہے جو اذیت دینے پہ اور اپنے مخالفین کی کردار کشی کرنے سے آسودگی حاصل کرتا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت جو آ کے یوں کاغذ لہراتے تھے، وہ ساری والیومز جو 58 والیوم تھیں وہ ردی کی والیوم ثابت ہوئیں. ان میں کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. آپ کچرے کے ہزاروں صفوں کی والیومز بنا کے کسی پہ جھوٹے الزام لگا کے سزا تو نہیں دلوا سکتے، چونکہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. آپ کو ہر الزام آئین اور قانون کے ترازو پہ تول کے ثابت کرنا پڑے گا. یہاں کسی بادشاہ سلامت عمران نیازی کی مرضی اور منشا سے لوگ جیل کے اندر یا باہر نہیں جاتے، آئین اور قانون کے مطابق جاتے ہیں. جناب شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے جس طرح کے لاہور ہائی کورٹ پر تبصرے بازی کی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر جو
انہوں نے کمنٹری کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے اوپر کئی مہینے توہین عدالت کا مقدمہ اس بنیاد پہ چلا کہ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھ پر الزام لگائے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو سفارش پر وائس چانسلر لگوایا ہے؟ آپ کا فرض تھا کہ پہلے مجھ سے جواب مانگتے، اس کے بعد کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ اتنی بات کرنے پہ میں نے کئی مہینے توہین عدالت کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں بھگتا ہے۔ میں ادب کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ وہی وکیل حضرات جنہوں نے مجھ پہ توہین عدالت کے لیے مقدمہ قائم کیا تھا، اب شہزاد اکبر اور فواد چودھری کے ان جارحانہ تبصروں کے اوپر بھی توہین عدالت کا مقدمہ دائر کریں گے، جس میں شہزاد اکبر صاحب 3 ججوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اور آپ کے اختیارات کیا ہیں، آپ کس قسم کا فیصلہ لکھ سکتے ہیں اور کس قسم کا فیصلہ نہیں لکھ سکتے۔ گویا کہ شہزاد اکبر صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کو ایف آئی اے کا ادارہ سمجھ لیا ہے جو ان کی ڈکٹیشن لے کر فیصلے جاری کرے گا، یا اپنا فیصلہ جاری کرنے سے پہلے شہزاد اکبر یا فواد چودھری صاحب سے این او سی حاصل کرے گا۔ یہ توہین عدالت ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ پر حملہ ہے۔ آپ عدلیہ کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا فیصلے کرے گی اور کیا فیصلے نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے۔